السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو اہم ہے اس لیے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے موجودہ حالات جو بن رہے ہیں اور ان حالات کا مستقبل کیا ہوگا اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس ویڈیو کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھیے اور مناسب لگے اور لگے کہ یہ بات پھیلانی چاہیے تو اپنے جاننے والوں تک اس کو پہنچا بھی دیں۔ چلیں بات کو بغیر کھینچے تانے سیدھا اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ قرآن کی دیگر آیتوں کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر زمانے میں 3 قسم کے مسلمان ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں 3 قسم کے مسلمان ہمیشہ موجود ہوں گے، اور باطل ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آتا ہے جس میں یہ تینوں قسمیں آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے زیادہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ہوتا ہے جب باطل کی جو حملے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو باطل کا جب حملہ کم ہوتا ہے تو یہ تینوں قسم کے لوگ آپس میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، گھلے ملے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ایک زمانے کے بعد باطل کے حملے زیادہ ہونے لگتے ہیں، لگاتار ہونے لگتے ہیں، تو ان 3 قسم کے جو مسلمان ہیں یہ بالکل واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ اس میں سے ایک وہ مسلمان بن جاتا ہے جو باطل کے خلاف ٹکرا جاتا ہے، جو باطل کے سارے حملوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے جو صحیح طریقہ ہے، جو مناسب طریقہ ہے، اس کے حساب سے وہ باطل کو ٹکراؤ کرتا ہے، اس کے حملوں کو رد کرتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے۔ ایک یہ طبقہ ہو جاتا ہے جو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ جو ہوتا ہے، جو دوسرے قسم کا مسلمان ہے، وہ یہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں۔ ان کو زیادہ تر اپنی مسائل میں ہی الجھا رہنا بہتر لگتا ہے، زیادہ تر یہ اپنے مسائل میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اعتبار سے ان حملوں سے بھی بچا جائے۔ اور ان کا ایک مزاج یہ بن جاتا ہے کہ یہ جو پہلا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو باطل کے خلاف لڑ رہا ہے، تو چونکہ ان کے اندر خود ایک بزدلی آ چکی ہوتی ہے، چونکہ یہ اپنی کمفرٹ زون سے، آرام گاہ سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ فرنٹ پہ آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے بالکل باطل کے، تو ان کا یہ کمفرٹ زون ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ باطل کے جب حملے کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں، یا ان تک اگر وہ حملہ نہیں پہنچا ہوتا ہے پہلے والے طبقے کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ برابر لڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، الٹا ان کو ہی تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا یہ طریقہ ہے، انہوں نے بھی زیادتی کی ہے۔ بہت سارے دوسرے جو ہے وہ باتیں وہ نکالنا شروع کرتے ہیں، ایک تسلی دینے والی ایک بات نکال رہے ہوتے ہیں کہیں سے بھی، کہ کسی طرح سے ہم ان کو غلط ثابت کر دیں، تاکہ خود ان کے دل کو ایک تسلی مل جائے کہ باطل کا حملہ ابھی نہیں آیا ہے، ہم لوگ ابھی اطمینان سے جی رہے ہیں۔ اور ایک یہ طبقہ ہوتا ہے سب سے آخر والا،
یہ کیا کرتا ہے، یہ جب باطل کے حملوں کو بہت زیادہ زور پکڑتے ہوئے دکھنے لگتا ہے اور ظاہر میں یہ پہلا طبقہ کمزور نظر آنے لگتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اٹھ کر کے بیچ میں آ جاتا ہے، یہاں آ جاتا ہے، اور پھر یہ انتظار میں ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کا طبقہ مضبوط ہو گیا تو ادھر جا کے مل جائے گا، اور اگر باطل کا طبقہ مضبوط ہو گیا تو وہ باطل میں آ کر کے مل جائے گا۔ یہ تین قسم کے مسلمان ہمیشہ موجود ہوں گے قیامت تک۔ ایک وہ جو ہر حالت میں باطل کا سامنا کرے گا، اپنی آرام گاہ کو چھوڑ دے گا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے گا، اپنے اندر ایمانداری، تقوی، حق گوئی، یہ ساری چیزیں اپنے اندر شامل کیے رہے گا۔ دوسرا وہ طبقہ ہوگا جو دھیرے دھیرے حکمت کی آڑ میں، اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ حکمت عملی اپنا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اندر بزدلی کو بسا بیٹھے گا، تو یہ حکمت کی آڑ میں بزدل ہو چکا ہوگا۔ اور یہ جو طبقہ ہے یہ ہمیشہ ایک بہانہ نکالے گا کہ کسی طریقے سے اس کو برا بھلا کہا جا سکے، کیونکہ یہ لڑ رہا ہے اور اس کے لڑنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تین طبقے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اب میں ان تینوں کے مزاج آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو طبقہ ہوتا ہے یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہ موقع پرست ہو جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ ہی لوگ بدل بدل کر کے آگے بڑھ پاتے ہیں، زیادہ تر اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو نفاق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا تو وہ نفاق عملی ہوتا ہے یا نفاق عقیدہ والا ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک چیز میں وہ ضرور شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طبقے سے نکل کر کے بہت سارے مسلمان باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیچ والا جو دوسرا طبقہ ہے، اس میں زیادہ تر مسلمان ہمیشہ بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی 10 سے 20% مسلمان پہلے طبقے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جو پہلا طبقہ ہوتا ہے یہ تو چونکہ شروع سے لڑ رہا ہوتا ہے، اب اس طبقے کے بارے میں ہی قرآن میں کہ فَزَادَهُمْ ایمانا، ایمان و تسلیم کا لفظ جو ہے کہ یہ طبقہ پر جتنا حملہ ہوتا ہے، جتنے زیادہ باطل کے حملے اس کے اوپر ہوتا ہے، اس طبقہ کا ایمان اور اسلام اتنا ہی زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس پہلے قسم کے مسلمان پر جتنے تیر لگتے ہیں، اس کے زخم گہرے ہونے کے بجائے اس کا ایمان اور اس کا اسلام بہت مضبوط ہونے لگتا ہے، اور یہی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک دن پوری باطل کو سرے سے نگل جاتا ہے۔ اب یہ جو دور ہم جو موجودہ دور میں ابھی جی رہے ہیں، اس میں اس قسم کے مسلمانوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ان مسلمانوں کو بہت آسانی سے پرکھا جا سکتا ہے کہ جب باطل کو چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ڈر کر کے بھاگنے کے بجائے، سر جھکانے کے بجائے اس باطل کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مشکل حالات میں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں ایک لفظ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کو جب ڈرایا جاتا ہے دوسرے قسم کے لوگوں سے، دوسرے قسم کے مسلمانوں سے، تو یہ صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور ہم کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن سب سے بڑا جو مصیبت کا سامنا ہے وہ ان کو ہی کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کو دوسرے قسم کے مسلمانوں کے حملے سے بھی بچنا پڑتا ہے اور باطل کے حملے سے بھی بچنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے لیے اب طے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب زمانہ تبدیلی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور ایک عالم پورے نظام کی تبدیلی کا جب عالمی طور پر جو ہے وہ امکان نظر آنے لگتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کے نظام کو اور اس کے بھاگ دور کو تبدیل کرنے کا جب نظام شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے لیے طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ مسلمان بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ نفاق میں چلا جائے گا،
جیسا کہ بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. یہ جو مسلمان ہے یہ اپنے کمفورٹ زون سے کبھی باہر آئے گا ہی نہیں. کوئی ایسی بچی ہوگی جس کو بہت اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہوگا، اپنی زندگی میں بہت مشقت کرنی پڑ رہی ہوگی، لیکن یہ وہ مسلمان ہوگا جو اپنی شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر ڈالے گا. یہ وہ مسلمان ہوگا جس کو گانے اور فلموں سے زیادہ کوئی چیز بچے گا ہی نہیں. یہ وہ مسلمان ہوگا جس کو ہنسی مذاق اور عیاشی اور دوسری چیزوں سے زیادہ سے ہٹ کر کے وہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچے گا ہی نہیں. یہ وہ مسلمان ہیں عام طور پر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کو دنیا کی عادت لگ جاتی ہے، اور یہ دنیا بنانے کی وجہ سے دین کے لیے لڑنے والے اور مجاہدہ کرنے والے لوگوں کو بھی برا بھلا کہنے سے نہیں چوکیں گے. یہ وہ مسلمان ہیں. اور پہلے قسم کے وہ مسلمان ہیں کہ جن کو جب کہا جاتا ہے کہ اب ہتھیار ڈال دو تو ان کا سینہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب تو موقع ہے اٹھانے کا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باطل کا مقابلہ ڈٹ کر کے کرتے ہیں. اور یاد رکھے کہ جب بھی تبدیلی آئے گی وہ پہلے قسم کے مسلمانوں سے ہی آئے گی. ان دو لوگوں سے کبھی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن یہ دو لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو دوسرا مسلمان جو اپنے کمفرٹ زون میں ہے وہ صرف پہلے مسلمان کی قربانیوں کی وجہ سے، یہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، تمام مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اسی لیے یہ دوسرا ابھی تک کمفرٹ زون میں ہے. اگر یہ پہلا اپنا مورچہ نہ سنبھالے تو یہ دوسرے کی ہنسی خوشی 2 منٹ میں نکال دی جائے گی. تو ہمارے لیے اب ضروری ہے، یہ موقع ہے اور یہ وقت ہے. یہ جو وقت ہے یہ گھبرانے کا نہیں ہوتا. یہ اس وقت میں گھبراتے وہ لوگ ہیں، اس وقت میں ہتاش ڈر جاتے ہیں وہ لوگ جن کے اندر ابھی اسلامی ایمان مضبوطی سے نہیں آیا ہے. ایمان ان کے اندر اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہو پایا. ایمان والے مشکل حالات کو اپرچونٹی کی طرح لیتے ہیں، ایک سنہرے موقع کی طرح دیکھتے ہیں کہ شاید اسی موقع میں ہماری کامیابی ہو جائے، ہمارا فلاح ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں. یہ مسلمانوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ جب مشکل حالات کو دیکھتے ہیں تو کچھ کر جانے کا جذبہ بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ ان کے دل کے اندر ابھر پڑتا ہے. اور جن لوگوں کے اندر بزدلی اور جن لوگوں کے اندر کمزوری اور آرامگی اس کے اندر بس جاتی ہے وہ ان حالات کو دیکھ کر کے ایک نکتہ چینی والا نظر اور تنقید والا نظر نکال لیتے ہیں. اب سمجھیے کہ یہ جو دور ہے یہ کیوں ہوتا ہے، یہ 3 قسم کے مسلمانوں کو کیوں بانٹا جاتا ہے. اس کو میں بہت سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آسانی سے سمجھانے کا. اس کو دیکھیے، یہ ایک درخت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ درخت کا جو سارا نظام ہوتا ہے، یعنی درخت کو جو ساری قوت پہنچتی ہے وہ اس کے پتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. سن لائٹ لینا یا اپنے واٹر کو یہاں سے نکال دینا، ٹرانسپیریشن جس کو کہا جاتا ہے، بہت سارے الگ الگ پروسیس ہیں. تو ایک پتا جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے ایک درخت کو ہرا بھرا رکھنے میں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر سال یہ پتا جو ہے وہ رینیو ہو جاتا ہے. ایک پتا پتجھڑ کے موسم میں وہ پتا جھڑ جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے ہرا پتا جو ہے اس میں آنا شروع ہوتا ہے. اگر ان سوکھے پتوں کو نہیں جھاڑا جائے گا تو ہرا پتا آ ہی نہیں سکتا ہے. اور سوکھے پتے کے اندر اتنی قوت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس پیڑ کو ایک لمبے سمے تک، ایک لمبے زمانے تک مضبوطی عطا کر سکے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک نظام بناتے ہیں کہ ایک خاص موسم میں ایک ہوا کے جھونکے سے یہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور اس پیڑ کو پھر سے موقع ملتا ہے ایک نئے پتوں کو اگانے کا. پھر اللہ تعالیٰ ان نئے پتوں کو اگاتے ہیں اور ان پتوں کی وجہ سے اس پیڑ کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی ہریالی اور فائدہ لمبے زمانے تک باقی رہتا ہے. یہی حال امت مسلمہ کا بھی ہوتا ہے. امت مسلمہ میں جب زیادہ تر لوگوں کا ایمان سوکھ جاتا ہے، ایمان مرجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باطل کے زوردار ہواؤں کو بھیجتے ہیں. یہ ہوائیں مسلمان کو یا اس پیڑ کو جس طرح جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سوکھے اور کمزور پتوں کو جھاڑنے کے لیے ہوتا ہے جن کا اب اس پیڑ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ باطل کی مضبوط ہوائیں اسی امت مسلمہ سے ایسے سوکھے ہوئے اور کمزور ایمان والوں کو
جو نفاق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو، جو آرام گاہوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو جگانے کے لیے، یا نفاق سے بھرے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے کہ تم اب صاف طور پر اس امت سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اس امت کو پھر سے ایک نئے ایمان والے، تر و تازہ ایمان والوں کی ضرورت ہے، جو اسلام کی ہریالی کو پھر باقی رکھیں گے اور آگے لے کر کے جا پائیں گے۔ تو اسلام جو شروع زمانے سے لے کر اب تک باقی رہا ہے اور آگے چل کر کے بھی جو یہ باقی رہے گا، اس میں صرف وہی ایمان والوں کا ہاتھ ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان بالکل تر و تازہ اور مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے۔ اور دل کے اندر ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ تب آتی ہے جب حقیقت میں ہم اسلام کو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بنانے والے کو ہم سمجھتے ہیں۔ پھر ہم کو دنیا نہیں پھنسا پاتا ہے، دنیا کا خوف ہم کو خوف زدہ نہیں کر پاتا ہے، دنیا کی خوشیاں ہم کو خوش نہیں کر پاتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہم کو ڈراتا ہے اور جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم کو ہنساتا ہے۔ جس دن ایک بندے کی ہنسنا اور رونا اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ ایسے ہی بندوں کو آگے چل کر کے اپنی امت کی خدمت اور اسلام کو نئے سرے سے مضبوطی عطا کرنے کے لیے چنتے ہیں۔ تو یہ جو زمانہ ہے یہ بہت سنہرا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی جان مال، اپنے آرام، اپنی ہنسی خوشی، اپنی زندگی، ان سب چیزوں کو اسلام کی مضبوطی کے لیے قربان کر دے، اور یہ دعا کر کے اپنی زندگی کو جیتے رہے کہ اللہ جب تک زندہ رہوں ہم کو پہلے اول قسم کے مسلمانوں میں داخل کریں، جو اپنی پوری زندگی قربان کر سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر جھکانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، خیال بھی ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔